بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنکریاں اور مٹی پھینکنے سے صحابہ کرام کے دشمنوں کی شکست۔ حضرت حارث بن بدل رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں، میں غزوہ حنین کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر مشرکوں کے ساتھ تھا۔ پہلے تو حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہما کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ شکست کھا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر ہمارے چہروں پر پھینکی، جس سے ہمیں شکست ہو گئی، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر درخت اور ہر پتھر ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ حضرت عمرو بن سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں، جنگ حنین کے دن پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی نہ رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کے چہروں پر پھینکی، جس سے ہمیں شکست ہو گئی، اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت گھڑ سوار ہے جو ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ حضرت عمرو بن ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا یہاں تک کہ طائف میں داخل ہو گیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے سنا کہ ایک آواز آسمان سے زمین کی طرف آئی، وہ آواز ایسی تھی جیسی تشت میں کنکری کے گرنے کی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکری اٹھا کر ہماری طرف پھینک دی، جس سے ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی لی اور ہمارے سامنے آ کر اسے ہم پر پھینک دیا، اور فرمایا تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اس پر ہمیں شکست ہو گئی، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ پھینکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے ایک مٹھی کنکریاں دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مٹھی کنکریاں دی۔ حضور نے وہ مٹھی میں لے کر کافروں کے چہروں پر پھینک دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہر کافر کی دونوں آنکھیں کنکریوں سے بھر گئیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حضرت یزید بن عامر سوائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی لی اور مشرکوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کے چہروں پر پھینک دی، اور فرمایا واپس چلے جاؤ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ چنانچہ جو کافر بھی اپنے بھائی سے ملتا تھا، اس سے اپنی دونوں آنکھوں میں خاک پڑ جانے کی شکایت کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دشمنوں کا کم دکھائی دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن کفار ہمیں بہت تھوڑے دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ میرے قریب جو ساتھی تھا، میں نے اس سے کہا میرے خیال میں یہ کافر 70 ہوں گے، اس نے کہا میرے خیال میں 100 ہوں گے۔ پھر ہم نے ان کے ایک آدمی کو پکڑا اور اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا ہم 1000 تھے۔ پروا ہوا کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غزوہ خندق مدینہ میں ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ قریش کو اور اپنے پیچھے چلنے والے تمام قبائل عرب کو لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان قبائل میں کنانہ، عیینہ بن حصن، غطفان، طلیحہ، بنو اسد، ابو الاعور اور بنو سلیم شامل تھے، اور قریظہ کی یہودیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پہلے سے معاہدہ تھا، جسے انہوں نے توڑ دیا اور مشرکوں کی مدد کی۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوا کو ساتھ لے کر آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ فرمایا، غور سے سنو، تمہیں خوشخبری ہو۔ پھر اللہ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے خیمے پھاڑ دیے اور ان کی دیگیں الٹ دی، اور ان کے کجاوے مٹی میں دبا دیے، اور خیموں کے باندھنے کے کھونٹے توڑ دیے، اور وہ لوگ ایسے گھبرا کر بھاگے کہ کوئی مڑ کر دوسرے کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔
کفار کے بھاگنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریظہ کے درمیان کچا پکا معاہدہ تھا۔ جب غزوہ خندق میں کفار کے گروہ اپنے لشکر لے کر آئے تو قریظہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور مشرکوں کی مدد کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر اور ہوا بھیجی جس سے یہ گروہ بھاگ گئے اور قریظہ کے یہود نے اپنے قلعہ میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں حدیث ذکر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غزوہ خندق کی ایک رات کو مشرقی ہوا شمالی ہوا کے پاس آئی اور کہنے لگی چل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر۔ شمالی ہوا نے کہا آزاد اور شریف عورت رات کو نہیں چلا کرتی، اس لیے میں نہیں چلوں گی۔ چنانچہ جس ہوا کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی وہ پروا یعنی مشرقی ہوا تھی۔ دشمنوں کا زمین میں دھس جانا اور ہلاک ہو جانا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک کافر نے جنگ احد کے دن کہا اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو مجھے زمین میں دھسا دے۔ چنانچہ وہ اسی وقت زمین میں دھس گیا۔ حضرت نافع بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بنو حذیل کے عبداللہ بن قمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک بکرا مسلط کر دیا جس نے اسے سینگ مار مار کر مار ڈالا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بد دعا سے بینائی کا چلا جانا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بارے میں حدیث ذکر کی، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اسی حال میں تھے کہ 30 نوجوان ہتھیار لگائے ہوئے سامنے آئے اور ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کی بینائی ختم کر دی اور ہم نے جا کر انہیں پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ کسی سے معاہدہ کر کے آئے ہو؟ کیا کسی نے تمہیں امن دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے یعنی تمہارے قتل سے اور تمہارے ہاتھ ان کے قتل سے عین مکہ کے قرب میں روک دیے بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت زادان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، ایک آدمی نے اس حدیث کو جھٹلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا کر دیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی تو اسی مجلس میں اس کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے حدیث بیان کی، اس نے اس حدیث کو جھٹلایا تو وہ آدمی وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اندھا ہو گیا۔ حضرت زادان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خیال میں تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی، وہ اسی مجلس میں اندھا ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عروہ بنت اویس عورت نے کسی چیز کے بارے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کر رکھا تھا۔ مروان نے کچھ لوگوں کو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ عروہ کے بارے میں ان سے گفتگو کریں۔ حضرت سعید نے فرمایا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس عورت پر ظلم کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ظلم کر کے کسی سے ایک بالش زمین لے لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے ایک بالش زمین توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اے اللہ اگر عروہ جھوٹی ہے تو اسے موت نہ دے جب تک کہ وہ اندھی نہ ہو جائے، اور اس کی قبر اس کے کنویں میں بنا دے۔ اللہ کی قسم اسے موت تبھی آئی جب اس کی بینائی جاتی رہی۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر میں بڑی احتیاط سے چل رہی تھی کہ اپنے کنویں میں گر گئی اور وہ کنواں ہی اس کی قبر بن گیا۔ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عروہ نامی عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ظلم کی جھوٹی شکایت کر کے مروان سے مدد چاہی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے یہ بد دعا کی اے اللہ یہ عروہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اسے اس کے کنویں میں گرا دے، اور میرے حق میں ایسی روشن دلیل ظاہر کر جس سے سارے مسلمانوں کو صاف نظر آ جائے کہ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا۔
اسی دوران وادی عقیق میں ایسا زبردست سیلاب آیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا سیلاب نہیں آیا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے وہ حد صاف واضح ہو گئی جس میں حضرت سعید اور عروہ کا اختلاف تھا، اور اس میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ بالکل سچے نکلے۔ پھر ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ عروہ اندھی ہو گئی، اور ایک دفعہ وہ اپنی اسی زمین کا چکر لگا رہی تھی کہ اچانک اپنے کنویں میں گر گئی۔ اور جب ہم چھوٹے بچے تھے تو سنا کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، اللہ تجھے ایسے اندھا کرے جیسے عروہ کو اندھا کیا۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ عروہ سے مراد جنگلی پہاڑی بکریاں ہیں، کیونکہ عربی زبان میں عروہ کا یہی ترجمہ ہے۔ یہ تو ہمیں بعد میں اس قصے کا پتہ چلا، اور اس سے معلوم ہوا کہ عروہ سے مراد تو ایک عورت ہے جسے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگی تھی، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بد دعا پوری کر دی تھی اس لیے لوگ یہ بات کہتے تھے۔ حضرت ابو رجا اتاردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ہمارا ایک پڑوسی بنو حجیم کا تھا، اس نے گستاخی کی اور یوں کہا، کیا تم لوگوں نے اس فاسق حسین بن علی کو نہیں دیکھا؟ اللہ انہیں قتل کرے۔ یہ گستاخی کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دونوں آنکھوں میں 2 سفید نقطے پیدا کر دیے اور اس کی بینائی کو ختم کر دیا۔